ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں حیا اور اس کے دائرہ کار کی، اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے اہم معاملات جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اصلاح کے لیے بھی کوئی پیکج تیار کرنا ہے. مریم، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا دعا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جب ہم حیا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ دو طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعا کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دس از جسٹ مائنڈ سیٹ، آپ اپنے آپ کو ویسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں پہ اتنا تکیہ لگا لیتے ہیں کہ کسی قسم کے اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں اس میں کیا بیلنس سکھاتا ہے؟ جی، وہ ایک سینگ ہے نا، دوا اور دعا، انسان کو دونوں کی ضرورت ہے. صحیح. تو ہم جب اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ممکنہ اسباب کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے کہ ہم دعا کریں. کیونکہ دعا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری محتاج ہوں. صحیح. I need you. میں کسی خیر کے کام کو تب تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. میں کسی برائی کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتی جب تک اللہ کی رحمت مجھ پہ نہ ہو. تو دعا از ناٹ جسٹ کہ میں مانگ رہی ہوں اور میں نے اللہ کو کنونس کرنا ہے. یہ دعا کی وہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ہیلپ لیسنس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. بالکل. ہم دیکھتے ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان میں بھی ایسی ہی بات ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اور میرے رب جو تو کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. بالکل. آپ ہمیں کچھ ایسی دعائیں بھی بتائیں گے جو ہمیں ضرور مانگنی چاہیے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امور کی طرح اس پر بھی ہماری بہترین گائیڈنس کی ہے. اچھا. بہت سی دعائیں ہیں جو سنت میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے یہاں ڈسکس کر لیتی ہوں. جی. اس میں سے ایک دعا ہے بہت خوبصورت، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور بے نیازی کا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، آمین، اور اسے پاک رکھ. تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو آپ دعائیں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے ہم سب کے لیے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ نفس کی بات آئی ہے، نفس کے شر کی بات آئی ہے، اور اسی طرح یعنی کہ یہ حیا کا ہی دائرہ کار ہے جس کے بارے میں بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم تقویٰ کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو اس نفس کے شر سے بچائیں. ماجبین، آپ یہ ہمیں بتائیے گا کہ جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں اور ہم بچوں کو حیا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات اب تک سمجھ آئی ہے یہ کوئی ایسی پیسو چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر یہ طاقت اور قوت آتی ہے کہ میں اکیلے میں، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان میں اللہ کا بندہ ہی نظر آؤں. تو یہ جو اسرٹیو نیچر ہے یہ ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں؟ ایسرٹیو نیچر لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا نا، کہ ہم نے اپنے جو پریشرز ہیں ان کو مینیمائز کرنا ہے. تو ہم وہ شروع ہی سے مائیں بھی، اگر جتنی آپ دیکھیں مائیں اسٹرانگ ہوتی ہیں، بچے بھی اتنے ہو جاتے ہیں اگر مائیں انہیں کریں. تو اس کے لیے ہمیں وہی سیکھنی ہے کہ ایسرٹیو کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات بھی پوری رکھوں، دوسرے جو کر رہے ہیں میں اس میں بہہ کے نہ چلی جاؤں. تو ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ مثلا نماز کا وقت آ گیا اور ہم نے اپنے بچوں کو کہا آپ نے نماز پڑھنی، وہ پارٹی پہ کھیل رہی، لیکن اس کو اتنا ہو کہ وہ کہے اپنی دوست سے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اور دوست کہہ رہی ہے میں نے نہیں پڑھنی، تو اکیلے میں جا کے پڑھنی. اور جب ہم بچوں کو شروع سے ٹرین کریں گے تو بچے کر لیں گے. سیم از روزہ. کچھ بچے، ہم جن بچوں کے گھروں میں شروع سے روزہ رکھواتے ہیں وہ بچے چھوڑنے کا تصور نہیں کرتے. اسی طرح جیسے عید کی نماز ہوتی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خواتین، بچے سب اس میں شامل ہوں. یعنی کہ وہ اتنا اپنے اس میں ایسرٹیو ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس دھارے میں بہہ نہیں رہا.
ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا یہ الگ سے قائم رکھنی ہے جو نیک نیتی پر. باقی وہ بچے جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس نے اس میں الگ رہنا ہے, اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے, اپنے اندر مضبوط. ناظرین, ہم نے ایک میسج لیا تھا سہیل تنویر صاحب سے جو کہ ہمارے کرکٹر ہیں, کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دیتے ہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں. یوتھ کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گا. کوشش کریں کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز اسپورٹس میں اپنے آپ کو انوالو کریں. لازمی نہیں کہ آپ پروفیشن بنائیں اسپورٹس کو, بٹ کسی بھی آپ پروفیشن میں ہوں, اسپیشلی جب آپ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, تو اسپورٹس جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو بڑا ہیلدی اور بڑا فریش رکھتی ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹلی یہ آپ کو کسی بھی بری عادت, نشے اور ایسی چیزوں سے دور رکھتی ہے. آپ ہمیشہ آپ کا مائنڈ ہیلدی رہتا ہے تو آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں. دوسرا, جب آپ اللہ نہ کرے کوئی بھی لڑکا لڑکی جب اس طرح کی کسی عادت میں پڑ جاتا ہے تو وہ نہ صرف خود سفر کرتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی سفر کرتی ہے, پورا خاندان سفر کرتا ہے, آپ کے ماں باپ بہن بھائی سفر کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں جس سے آپ اور آپ کی فیملی سفر کرے, بلکہ کوشش کریں کہ آپ کے والدین آپ پہ پراؤڈ فیل کریں. جی مریم, میں آپ سے یہاں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اور انجوائمنٹ ہے, کیا یہ بے حیائی کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں آپ کوئی بھی اگر ایسا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی, مجھے تو لگتا ہے اب 80% چیزیں جو ہیں وہ بالکل بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ سب شامل ہو جاتی ہیں. جی اس میں جی ہم لائنز ڈرا کریں, ہم اس کے اندر پلاننگ کریں. مثال کے طور پہ اگر فرینڈز اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ کوئی پارٹی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں اکٹھے ہونا, مل کے بیٹھنا, ڈریس اپ ہونا فار اف اٹس این آل گرلز اور این آل بوائز فنکشن, تو اس سارے کو اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوں جس کا ذکر ہو رہا ہے, وچ آر فارمز آف انٹرٹینمنٹ, یا وہ مل بیٹھ کر بات چیت ہے, کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی کھانا پینا ہے بیٹھ کے کرنا, ان سب سے اسلام متفق ہے, اس سب کی اسلام اجازت دیتا ہے. جی پھر وہی بات ہے کہ آپ اپنا الارم آن رکھیں گے, آپ اپنی پلاننگ میں ان چیزوں کو کانشیسلی شامل نہیں کریں گے جو بے حیائی کی طرف لے کر جائیں یا جو اسلامک لائن سے, باؤنڈری سے باہر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور محجبین, کیونکہ یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے, میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس پوری سیریز میں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ نے ہم عوام الناس کو بہت کچھ سکھایا, اور مجھے امید ہے کہ بہت لوگوں نے اس سیریز سے فائدہ حاصل کیا ہوگا. میں بھی آپ کا اور جیو کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے بلایا اور یہ موقع دیا. ناظرین, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی انسان کوشش کرتا ہے, انسان کو لگتا ہے کہ نہیں شاید ابھی پھر بھی کچھ کمی رہ گئی. یہ جو سیریز تیار کی گئی تھی اس کوشش اور اس چاہت اور اس طلب کے لیے تیار کی گئی تھی کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک شخص ایک زو میں گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھی ہے, اور وہ ایسا ہاتھی ہے کہ وہ گیٹ کو اکھاڑ سکتا ہے اور وہ ساری بلڈنگز کو تباہ کر سکتا ہے, لوگوں کو روند کے وہاں سے جا سکتا ہے, لیکن اس کو اس کی ٹانگ کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ وہیں کھڑا ہو کے جھوم رہا ہے. اس شخص کو حیرت ہوئی اور وہ جا کر اس کے مالک کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ آپ نے اس کو کیسے ٹرین کیا, اس کو کیوں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ اکھاڑ کے جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے بچپن میں, کیونکہ ہاتھی جب چھوٹا تھا, بچہ تھا, اس کو ایک چین کے ساتھ باندھا, اور اس وقت اس نے کوشش کی اس چین کو چھڑوانے کی, لیکن اس سے لگا کہ یہ نہیں چھڑوا سکتا تھا, اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے اس کو ایک رسی سے ریپلیس کر دیا. اور یہ اب اس ہاتھی کا مائنڈ سیٹ ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. ہم میں سے ہر شخص ایسے ہی کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے, ایسی ہی کسی رسی سے بندھا ہوا ہے جس کو یوں ایک جھٹکے سے ہم الگ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم ویسا گزار سکتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو بھی اچھا بنائیں اور ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کام کر سکیں. یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کچھ فائدہ دے گا اور آپ اس کو بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں گے. اور یہاں پہ ہماری جب یہ پروگرام کا اختتام ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں سے ہم سب کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے, اور وہ سفر ایسا ہے جس میں ہم نے خمر کو سمجھنا ہے, خاندان کی حفاظت کرنی ہے, اور ہم نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لیے. مجھے ذمہ دار انسان بنائیے تاکہ جب میں کوئی غلطی کروں وہ میرا مسئلہ ہو, میرے والدین کا نہیں. ہمارے مستقبل کے لیے. آپ شراب چھوڑ دیں, اس سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے مستقبل کے لیے. مجھے اللہ کا بندہ بنائیے, نفس کا نہیں. آپ سگریٹ مت پیئے, اس کا دھواں مجھے اور آپ کو نقصان دیتا ہے.